یہ بیعت نہیں ہے. سر علماء بیچاروں نے ایسے سوال احمدیت کے خلاف سکھائے ہیں جو جذباتی نوعیت کے ہیں، واقعاتی نہیں ہیں. اس کی وجہ سے سوائے اس کے کہ آپ کو متنفر کیا جائے اور کوئی مقصد نہیں ہے. مثلا ایک سوال یہ ہے کہ غیر احمدی لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، کیا وہ احمدیت کے مطابق مسلمان ہیں یا نہیں. یہ سوال بھی بالکل اسی نوعیت کا ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کفر کا فتویٰ دینے میں مولویوں نے پہل کی ہے. سارے ہندوستان کے مسلمان علماء کفر کا فتویٰ دیتے چلے گئے، یہاں تک کہ مکے اور مدینے پہنچے، وہاں سے بھی فتوے لے آئے. اور 12 سال تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر بھی کیا اور نصیحت بھی کی، اور یہ فرمایا کہ حضرت اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ اگر تم مسلمان کی تکفیر سے باز نہیں آؤ گے تو یہ تکفیر تم پر الٹ جائے گی، اس لیے میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں. اور جب وہ باز نہیں آئے پھر آپ نے اعلان کیا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص مجھے کافر سمجھتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق اب میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ تمہاری تکفیر تم پر الٹ گئی ہے. پہلی دفعہ جماعت احمدیہ کی طرف سے تکفیر کا اعلان اس وقت ہوا ہے اور اس بنیاد پر ہوا. اور اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جو یہ شخص اعلان کرتا ہے کہ مرزا صاحب میرے متعلق کہ وہ کافر نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر. آج بھی یہی اعلان ہے. اس لیے ایک موقف ہمارا تو یہ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا ایک بڑا نمایاں فرق ہے، جب آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اور سارے مسلمان کافر کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر کہہ رہے ہیں جو واقعہ کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں، آپ کے دین کے عاشق، آپ کے ادنا غلام، قرآن کریم کے تابع، سنت کے تابع. دعویٰ ہمارا یہ ہے. آپ کہتے ہیں نہیں، جھوٹ بولتے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر. اس لیے ہمارے دعوے کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، یہ انصاف نہیں. ہم جن معنوں میں آپ کو کافر کہتے ہیں آپ کے دعوے کے مطابق کہتے ہیں، اس لیے آپ کو شکوہ کس بات کا ہے؟ ہم کہتے ہیں امام مہدی کے کافر ہیں. اب آپ بتائیے کہ ہمارے لیے اور رستہ کون سا ہے معقول، جس کو ہم نے امام مہدی مانا، یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، تیسری تو شکل ہی کوئی نہیں. ہم نے سچا سمجھ کے مانا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، ورنہ اتنی مصیبتیں کیوں اٹھاتے اس رستے میں. پاکستان میں جو ہم سے ہو رہا ہے وہ کوئی قوم، جھوٹی قوم تو برداشت نہیں کر سکتی. ہم نے یقیناً سچا سمجھ کے مانا ہے. تو جو امام مہدی کو سمجھتا ہو کہ امام مہدی آ گیا اور سچا ہے، اس کے منکر کو امام مہدی کا منکر نہ کہے گا تو کیا کہے گا؟ کوئی صورت ہے اس کے سوا تیسری ہمارے لیے؟ ایک دفعہ ہمارے محی الدین صاحب قصوری، مولانا محی فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ آپ مجھے صاف صاف بتائیں. مرزا صاحب بڑے ویسے شریف النفس انسان تھے، محبت و تعلق بھی رکھتے تھے. آپ مجھے صاف بتائیں کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. میں نے کہا آپ مجھے پہلے ایک بات کا جواب دیں. میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو صاف صاف بتاؤں گا. کہتے کیا؟ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک تو امام مہدی نہیں آیا نا. جب امام مہدی آ جائے گا تو جو شخص امام مہدی کو جھوٹا کہے گا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہتے میں تو کافر کہوں. تو میں نے کہا پھر مجھ سے وہ توقع کیوں نہیں رکھتے؟ آپ تو اتنے مرد مومن ہیں کہ امام مہدی کے کافر کو کافر کہتے ہیں اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں جس کو امام مہدی سمجھتا ہوں اس کے کافر کو مومن کہوں. یہ کون سا انصاف ہے؟ اس لیے بحث یہ ہے کہ ہم آپ کے دعوے کے خلاف نہیں کہتے. اگر ہم غلط ہیں تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک جھوٹے کا کافر کہا گیا ہے، پھر تو غصے کی بات ہی کوئی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے نہ ماننے والے کو یہ بات نہیں کہی. کیا؟ جیسی یہی کہ جیسے قرآن کریم تو بھرا پڑا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کو کافر 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 اتنا کہا گیا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں کہا گیا. قرآن کریم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں ہے حضرت، یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے. بالکل صحیح ہے.
مگر قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے وہ قرآن پاک نہیں ہو سکتا. قرآن کریم آن وسلم کو فرماتا ہے قل یا ایھا الکافرون، حکم دیتا ہے اے محمد کہہ اے کافرو. رسول اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ ٹھیک ہے. پھر کیا کہتے تھے پھر؟ اے مومنو. انہوں نے اپنی طرف سے کبھی کسی میں کہتا ہوں کوئی ایسی مثال دے دیں. میں مثال دے رہا ہوں، اس سے بہتر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر ان کو یہ مخاطب کر کے اے کافرو. اب رسول اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں کافر؟ قرآن کا انکار کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. عجیب بات کرتے ہیں آپ. یا حضرت سوال کا جواب دینے میں دیتا ہوں، میری بات سن لیجیے، میں دے رہا ہوں جواب. وہ بیچ میں جب بولیں گے تو ان کو بھی جواب دوں گا نا. غیر احمدی لوگوں کے بارے میں آپ کیا اسی کے کہ کیا اب مسیح موعود کے آنے کے بعد سے صرف کلمہ طیبہ کا پڑھنا ناکافی ہو گیا ہے؟ نہیں. کیا کسی شخص کو مسلمان اپنے نہیں، آپ کو بالکل نہیں. مسلمان کہنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرے؟ جزاکم اللہ، آپ نے وہ ہمارے دل کی بات کہہ دی. تو پھر بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص مسیح موعود کا اقرار نہیں کرتا، ان کو نہیں مانتا، تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں میں نے کہا. دیکھیں آپ میرے منہ میں بات نہ ڈالیں. بیٹھ جاؤں گا ایک ہی سیکنڈ. اس کے ساتھ معنی یہ ہے کہ اب یعنی کہ مسیح موعود کے آنے کے بعد سے صرف کلمہ طیبہ کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ مسیح موعود کو تسلیم کیا جائے، ان پر ایمان لایا جائے. ایک منٹ، میں اس کے کئی جواب دے سکتا ہوں. بڑی واضح بات ہے. کلمہ طیبہ پڑھ کے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، آپ کو مجھے اتفاق ہے اس بات پر. لیکن اگر ملائکہ کا انکار کر دے تو پھر بھی مسلمان رہے گا؟ اگر ایک نبی کا بھی انکار کر دے پھر بھی مسلمان رہے گا؟ بتائیے. دیکھیں سلوگنزم سے مسئلے حل نہیں ہوتے. جو دینی معاملات ہیں ان کا فہم سے معاملہ حل کرنا چاہیے، غور سے معاملہ حل کرنا چاہیے. کلمہ طیبہ کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کی جتنی شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے. کلمہ طیبہ پڑھنے کے باوجود اگر کوئی شخص آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا یا ان کے اجزاء میں سے کسی ایک جز کا بھی انکار کر دے تو سارے مسلمان علماء کا متفق عقیدہ ہے، سنت سے یہی چلا آ رہا ہے کہ وہ سچا صحیح مسلمان نہیں کہلا سکتا. اس لیے اسلام دون الاسلام کے مسائل شروع سے ہی امت میں چلے آ رہے ہیں. کفر دون الکفر کے مسائل شروع سے چلے آ رہے ہیں. جہاں تک جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر اس سے اتر کر ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کرے تو کفر کی کوئی نہ کوئی چیز اس میں ثابت ہو جائے گی، اس کے باوجود ہم اسے غیر مسلم نہیں کہیں گے. جو شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، آج تک کبھی کسی احمدی نے اس کو غیر مسلم نہیں کہا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں فرق ہے. ایک ہے اصطلاح کافر کہنے کی، ایک ہے غیر مسلم. ان دونوں اصطلاحوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے مسلمان علماء بھی اگرچہ ایک دوسرے کو کافر سارے کہتے آئے ہیں، آج تک کہتے ہیں، مگر غیر مسلم نہیں کہتے تھے. کیا وجہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ ان کو علم تھا. جو پہلے علماء گزرے ہیں وہ سطحی علم رکھنے والے لوگ نہیں تھے، وہ بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے. غلطیاں ان سے ہوئیں لیکن اسلام کی بنیادوں کو سمجھتے تھے. قرآن کریم نے کافر کہنے اور غیر مسلم کہنے میں ایک نمایاں فرق کیا ہے. قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ اعرابی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمن، تو ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے. ایمان لانا تو درکنار، لما یدخل الایمان فی قلوبہم،
ان کے دلوں میں ایمان نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا, سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. اس کے باوجود تم ان کو کہہ دو کہ تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا میں حق دیتا ہوں. تم کہتے ہو اسلم نا, ٹھیک ہے, بے شک کہتے رہو. بس یہ عظیم الشان ایک مذہب ہے اسلام کا جو ہر پہلو پر حاوی ہے. جو شخص یہ دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں, قرآن اور سنت سے ثابت ہے, اس کو غیر مسلم کہنے کا کوئی حق نہیں. اسلام میں رہتے ہوئے کفر کی کوئی بات کہے تو اس کو دون الاسلام کافر کہنے کا حق ہے. اس کی سند قرآن سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے بھی ملتی ہے. میں آپ کو وضاحت کر کے بتاتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب چوری کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے, اور مسلمان بھی کہا اس کو. ایک مسلمان جب زنا کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے. اسی اصول کے پیش نظر مسلمان علماء ہمیشہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دیتے رہے مگر غیر مسلم نہیں کہا. اس وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت ہی نہیں دی شروع سے. قرآن آپ پر نازل ہوا تھا, نہ کہ غیر پر کسی اور پر ہوا ہے. قرآن کا مفہوم آپ بہتر سمجھتے تھے, اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ فلاں کافر ہو گیا فلاں کافر ہو گیا اپنی جگہ. لیکن اس کے باوجود ایک موقع پر جبکہ جنگ میں ایک صحابی نے ایک دشمن کو زیر کیا, جب وہ اسے قتل کرنے لگا تو دشمن نے منت کی کہ دیکھو میں مسلمان ہوتا ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں, تم چھوڑ دو مجھے. اور کلمہ پڑھا اس نے اس کے باوجود قتل کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا بڑے فخر سے کہ اس طرح مقابلہ ہوا, میں نے اسے زیر کیا اور اس نے آخر پر ڈر کے مارے کہہ دیا میں کلمہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا اب تو نہیں میں چھوڑ سکتا, تم تو ڈر گئے ہو, اور قتل کر دیا. وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناراض نہیں دیکھا جتنا اس دن وہ مجھ پر ناراض ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن جب وہ کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو تم کیا جواب دو. پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل پھاڑ کے کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ منہ سے کہتا تھا یا دل سے کہتا تھا. اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے, نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے. اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں, نہ آج تک کبھی دیا ہے. ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں, لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں. اس لیے امام مہدی کے منکر کر پر وہی فتویٰ ہے جو آپ کے علماء کا فتویٰ ہے, متفق علیہ فتویٰ ہے. امام مہدی کی ضرورت کیا ہے؟ سوال یہ ہے. اگر امام مہدی آئے گا تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آئے گا کس کام کے لیے. ایک طرف خدا اس کو مقرر کرے 1400 سال انتظار ہو گئے, آپ کے نزدیک کبھی بھی نہیں آیا, کل آ جائے فرض کریں, تو دوسری طرف انکار کی اجازت دے دے. عقل کے خلاف بات ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک عظیم الشان دینی تحریک کی خاطر خدا تعالیٰ کسی کو امام بنائے اور ماننے والوں سے کہہ دے کہ تم اس کا بے شک انکار کرو, فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. اس لیے ہماری پوزیشن میں مجبوری کی پوزیشن ہے. یا ہم جھوٹے ہیں کہ ہم ان کو امام مہدی سچا سمجھ رہے ہیں. جب ہم سچا سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں کہ جو امام مہدی کا, جس کو ہم امام مہدی کہتے ہیں, جو اس کا منکر ہے, ہم اسے امام مہدی کا کافر کہیں گے, لیکن غیر مسلم نہیں کہیں گے. آپ انہیں غیر مسلم کہتے ہیں, یہ زیادتی ہے, یہ اس کا کوئی قرآن اجازت نہیں دیتا. آگے ہے یہ بیعت نہیں ہے, یہ سودا ہے دل کا, جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا.